بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنے تھے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ صرف مرفوع، منصوب اور مجرور کا تعارف تو ہمیں پہلے ہے۔ مرفوع کہتے ہیں جو حالت فاعلی کے اندر ہو اور اس کا اصل اور حقیقی اعراب جو ہے وہ رفع ہو، یعنی پیش ہو، حقیقی طور پہ اس پہ پیش آنا چاہیے، اور وہ ایز اے کام کرنے والے کے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہو، تو ہم ان کو بولتے ہیں حالت فاعلی یا حالت رفع، اعلی حالت، کام کرنے والی حالت۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ تمام چیزیں جن کے اوپر عربی زبان میں اعراب کے اعتبار سے، زبر زیر کے اعتبار سے ہمیشہ پیش لگایا جاتا ہے، ان سب چیزوں کو ہم مرفوعات کی فہرست میں لکھیں گے۔ منصوبات کے اندر منصوب نصب کہتے ہیں زبر کو، تو وہ تمام الفاظ جن کے اوپر عربی گرامر کے اعتبار سے زبر لگانا چاہیے، اور اگر زبر لفظوں میں نہیں آ رہی لیکن ہم ان کو بطور حقیقت کے منصوب ہی کنسیڈر کریں گے۔ جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ ہم نے کل اگزامپل پڑھی عظما، اب میں نے بتایا کہ وہ حالت مفعولی میں جب آئے گا تو ہم ان سے منصوب اور مفعول ہی کنسیڈر کریں گے، اگرچہ اس کا اعراب کیا ہے حالت نصب میں، کہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان پہ حالت نصب میں بعض اوقات مطلب ایسے الفاظ جو مبنی ہیں جو ہر جگہ پہ ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، ان کی شکل ظاہری طور پہ تبدیل نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن جب وہ مفعول بنتے ہیں تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ منصوب کہیں گے۔ جیسے اگر موسیٰ کا لفظ جو ہے وہ مفعول بن رہا ہو، کہ ہم کہتے ہیں زید نے موسیٰ کو مارا، تو موسیٰ اگرچہ ایز اے مفعول کے آ رہا ہے، لیکن موسیٰ کا لفظ چونکہ مبنی ہے، اس کے آخر میں یا اور کھڑی زبر آتی ہے، تو اسے تینوں صورتوں میں ہم ایسے ہی پڑھیں گے، موسیٰ، موسیٰ اور موسیٰ۔ تو اب اس کا اعراب حکمی طور پہ یا لفظی طور پہ، ظاہری طور پہ تو ہمیں ایک جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن جب وہ مفعول کے طور پہ جملے میں آئے گا تو ہم اسے منصوب کہیں گے۔ جب وہ مضاف الیہ کے طور پہ جملے میں آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ نسبت کسی کی جا رہی ہوگی، تو ہم موسیٰ کے لفظ کو مجرور ہی کہیں گے، اگرچہ اس کے اوپر ہمیں زیر نظر نہیں آ رہی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ریزن آف اعراب، وجہ اعراب جو ہے کسی لفظ کو مرفوعات میں ڈالنے کی، منصوبات میں شامل کرنے کی اور مجرور کنسیڈر کرنے کی، کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا ان کے ریزنز ہو سکتے ہیں، اس ریزنز کے اعتبار سے ہم اس کی تین الگ الگ کیٹیگریز بنا لیتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کل مرفوعات کنسیڈر کی جانے والی چیزیں کون سی ہیں اور کتنی ہیں، منصوبات کون سے ہیں اور کتنے ہیں، ان کا کیا نام، اور مجرورات کتنے ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں، اور ان کے نام کیا ہوتے ہیں۔ اگر وہ نام پتہ چل گئے تو کسی بھی جملے کے اندر جب آپ کو اس نام سے ریلیٹڈ چیز نظر آئے گی تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ فاعل بن رہا ہے، یہاں پہ یہ مفعول بن رہا ہے، اور یہ مجرور کس وجہ سے بن رہا ہے۔ تو مرفوعات میں اب تک ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی؟ مرفوعات ہم نے الحمدللہ سارے پڑھ لیے ہوئے، اور ان کے نام آپ دیکھتے جائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ جن کا تعارف نہیں ہوگا وہ ہم ان کا تعارف بھی ساتھ ساتھ ریویژن ان کی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے مرفوعات میں آپ نے پڑھا مرفوع اصل، فاعل، فاعل کام کرنے والا۔ کسی بھی جملہ فعلیہ کے اندر جب کوئی کام کرنے والا لفظ بیان کیا جا رہا ہو، اس شخص اور ذات کا ذکر کیا جا رہا ہو جو کام کو سر انجام دے رہا ہے، بطور فاعل کے ہم اس کا جملہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کون سا اعراب لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے۔ اور اگر وہ لفظ اپنی شکل اور اپنی ڈائی کے حساب سے ایسا ہے کہ وہ مبنی میں شمار ہوتا ہے، مبنی کی علامات ہم نے پڑھی ہیں، جس کے آخر میں ایک چھوٹی سی یا اور کھڑی زبر ہو، یہ مبنی ہوتا ہے۔ جس کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے، بعض اوقات یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ جو ہوتے ہیں ہاذا، یہ مبنی ہوتے ہیں، انہوں نے ہاذا ہی رہنا ہے۔ الذی، ایسے الفاظ ہم نے پڑھا کہ جو ذالکا جو ہے، اب ذالکا اس میں اشارہ میں سے یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو جو چیزیں مبنی پڑھی ہیں، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ میں سے کچھ الفاظ، ضمیریں ہوا، ہما، ہم، ضمیریں ساری آپ کو پتہ ہے مبنی ہیں۔ اب ہوا جو ہے اگر وہ فاعل کے طور پہ آ رہا ہے تو بھی وہ ہوا ہے، اب اس کے اوپر ہم الگ سے ایکسٹرا پیش نہیں لگا سکتے، لیکن ہم اس کو مرفوع کنسیڈر کریں گے کہ ہوا کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ وہ فاعل ہے۔
تو ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہر طرح کے فاعل کو، چاہے وہ معرب ہے، چاہے وہ مبنی ہے، اور چاہے لفظوں میں وہ ہمیں ظاہری طور پہ اس پہ زبر زیر نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا، اگر آ سکتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش تو ہم کیا لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے۔ تو فاعل جو ہے وہ ہر صورت میں مرفوع ہوگا۔ اگر لفظوں میں اعراب لگ سکتا ہے تو اعراب لگا دیں گے، نہیں لگ سکتا تو آپ کو پتا ہے اعراب دو طرح سے ہوتا ہے، حروف کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، حرکات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ حرکات کے اعتبار سے تو اس پہ کیا آ جائے گا؟ پیش۔ حروف کے اعتبار سے کیا آئے گا؟ واو اور الف۔ تسنیہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ مسلمانی میں الف نون کب آتا ہے؟ حالت رفع کے اندر۔ تو تمام وہ فاعل جو فاعل کے طور پہ لفظ یوز ہو رہے ہوں گے، ہم اس کے اندر تسنیہ کے اندر الف اور نون لگائیں گے، جمع کے اندر واو اور نون لگائیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو الف تا کے اوپر پیش لگائیں گے، مسلماتن۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا مکمل فاعل کیسے مرفوعات میں ہوتا ہے؟ جی جی بالکل۔ جی۔ نمبر 2، دوسری چیز جو مرفوعات میں ہے وہ ہے نائب فاعل۔ اب نائب فاعل چونکہ ہم نے اس کی آسانی کے لیے نام رکھا تھا، ویسے اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعل۔ مفعول ما لم یسمى فاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مفعول جس کا فاعل بیان نہ کیا جا رہا ہو۔ اور فاعل اور نائب فاعل میں فرق کیا ہوتا ہے کہ فاعل بنتا ہے کسی ایکٹیو وائس کے فعل کا، اور نائب فاعل بنتا ہے پیسو وائس میں۔ جب ہم کوئی فعل ذکر کریں گے فلاں نے یہ کام کیا تو وہاں پہ فاعل آئے گا، اور جب ہم کہیں گے یہ کام کیا گیا تو کرنے والا چونکہ ہم نے بیان نہیں کیا تو آٹومیٹکلی جو مفعول بن رہا ہوگا وہی کیا کہلائے گا؟ فاعل کہلائے گا اور نائب فاعل کہلائے گا۔ تو دونوں ہیں بالکل ایک جیسے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ معلوم فعل سے بنتا ہے اور یہ مجہول سے بنتا ہے، اور دونوں کا اعراب کیا ہوگا؟ پیش ہوگا۔ اگر اس پہ اعراب لفظی آ سکتا ہے تو لفظی، اگر لفظی نہیں آ سکتا تو مبنی ہے تو ہم اسے مرفوع ہی شمار کریں گے۔ نمبر 3، مبتدا۔ مبتدا کے بارے میں کوئی اتنی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہو اور اس کا پہلا لفظ جو ہوتا ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے جملے کی، اس اسم کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی جب ابتدا میں پہلا لفظ آتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ہوگا، اس پہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ پیش آ رہا ہوگا۔ ہاں اگر ضمیر اور اس میں اشارہ وغیرہ مبتدا بن رہے ہیں تو وہ ویسے ہی آئیں گے، ھذا رجل یا ہوا رجل، ہوا عالم، لیکن ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ مرفوع ہے، یہ مرفوعات میں شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ تو مبتدا۔ اور نمبر 4، خبر۔ اس کے اندر بھی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، خبر مرفوعات میں ہے۔ جملہ اسمیہ کے دوسرے حصے کو جس میں کسی لفظ کے بارے میں کوئی خبر بتائی جاتی ہے اس کا نام بھی کیا رکھا جاتا ہے؟ خبر۔ اور اس کی ڈیفینیشن یہ کہ جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ اس کا اعراب جو ہے لفظی طور پہ پیش لگایا جائے گا، اور تقدیری طور پہ دوسرے اعراب جو لفظ میں نہ آ سکے، مبنی وغیرہ، تو اس کے اعراب کو کہتے ہیں تقدیری اعراب، یعنی سمجھا یہ جائے گا، شمار یہ کیا جائے گا کہ یہ مرفوعات میں سے ہے۔ اب جو اگلے 4 آ رہے ہیں وہ آپ نے چاروں ایک ساتھ سمجھنے ہیں، 5، 6، 7 اور 8۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جملہ اسمیہ کی بحث میں چند چیزیں بطور الگ الگ جملہ اس کی ذیلی چیزیں جو ہیں ان کے تحت پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ کون کون سی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ہم نے چند الفاظ پڑھے تھے جو جملہ اسمیہ کو نفی میں لے کے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے الفاظ پڑھے تھے جو مکمل طور پہ پوری جنس کی کیا کر دیتے ہیں؟ نفی کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے الفاظ پڑھے تھے جن کو ہم افعال ناقصہ کہتے ہیں، جیسے کانا وغیرہ۔ تو ایسے الفاظ جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے اسم ہیں لیکن فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو ان 3-4 چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں انا اور انا کے بارے میں۔ ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کی تاکید کے لیے اس کے شروع میں انا لگاتے ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ اور لعل۔ یہ 6 الفاظ میں نے بتائے تھے کہ حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، ہوتے یہ اسم ہے لیکن کام یہ فعل کی طرح کرتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ مبتدا کے شروع میں، جملہ اسمیہ کے شروع میں جب یہ آتے ہیں تو ان زیدن قائم،
خبر کو تو یہ مرفوع رہنے دیتے ہیں، لیکن اسم کو بدل کے کیا کر دیتے ہیں، نصب میں لے جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ سمجھیں کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ بھی مرفوعات میں ہوتے ہیں، لیکن مکمل طور پہ نہیں۔ جب اس جملہ اسمیہ کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل آتے ہیں تو اب مبتدا اور خبر دونوں میں سے کیا چیز مرفوع رہتی ہے، مبتدا یا خبر؟ ان زیدن قائمن، تو دونوں میں سے ہمیں خبر کیا نظر آ رہی ہے حالت رفع میں، کیونکہ اس کے اسم کو تو کیا کرے گا، انا چینج کر دے گا۔ سمجھ آیا یہ؟ جی جی بالکل جی، منصوب انا حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ کے شروع میں آ کے اسم کو تو کیا کر دیں گے، نصب میں تبدیل کر دیں گے، لیکن اس کی خبر پھر بھی کیا ہو جائے گی، مرفوعات میں آئے گی۔ تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے کہ انا وغیرہ، وغیرہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انا کے علاوہ بھی جو الفاظ ہیں، انا وغیرہ کی خبر، انا اور حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان کی جو خبر ہوتی ہے، صرف خبر، وہ بھی مرفوعات کی 8 چیزوں میں شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ عربی میں نا اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وغیرہ کے لیے، انا و اخوات، اخت کہتے ہیں عربی میں بہن کو، اخوات اس کی جمع ہے بہنیں۔ انا جو ہے ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، اس کی باقی بہن بھائی جو ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں انا و اخوات کی خبر، یعنی انا اور اس کے بہن بھائیوں کی خبر۔ تو اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے، اس کی ٹرم کا نام یہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو حروف مشبہ بالفعل کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں، انا وغیرہ کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، انا کے بعد نمبر 6 پہ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا لائے نفی جنس، ایک ایسا لا جو جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم لگاتے ہیں، لا ریب فی، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ لا وہ والا لا، لام الف لا، جو جملہ اسمیہ کے شروع کے اندر آتا ہے تو ایک پوری جنس اور ایک پوری کیٹیگری کی نفی کر دیتا ہے۔ تو یہ والا لا جس کو ہم نفی جنس کہتے ہیں، جب یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو یہ بھی سیم کام کرتا ہے جو انا نے کیا تھا، یعنی اسم کو تو کیا کر دیتا ہے، زبر میں کنورٹ کر دیتا ہے، لیکن خبر اس کی بھی کیا رہتی ہے، مرفوع ہی رہتی ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ چونکہ اس کا لا ریبہ میں آپ دیکھیں لا ریبہ فی، تو لا کے فوراً بعد آ گیا ریبہ، تو ریبہ تو بن گیا لا کا اسم، اور فی ہی اس کی بن گئی خبر۔ تو اسم تو چلا گیا منصوبات کے اندر، خبر کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے لائے وہ لام، لائے نفی جنس کی خبر۔ بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مرفوعات کی 6 نمبر پہ کون سی چیز آتی ہے، لائے نفی جنس کی خبر بھی آتی ہے۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، 4 چیزیں ہوگی، انا کی خبر یا حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اور اس لام الف لا نفی جنس کی خبر۔ اب یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ اب 2 رہ گئی، اور ہم نے اس کے علاوہ جملہ اسمیہ میں کیا کیا چیز پڑھی تھی، ہم نے پڑھے تھے افعال ناقصہ، کانا وغیرہ۔ کانا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، اگرچہ یہ جملہ اسمیہ کی نیوز کو ان پاسٹ لے جاتا ہے کہ بہت پہلے یہ کام ہوا تھا۔ کانا زید قائمن، زید کھڑا تھا کسی زمانے میں، لیکن وہ افعال جملہ اسمیہ کے اندر اثر کیا کرتے ہیں، وہ اس کے بالکل اپوزٹ کام کرتے ہیں۔ کانا جب شروع میں آتا ہے تو وہ خبر کو تو کیا کرتا ہے، زبر میں کنورٹ کرتا ہے، لیکن اسم کو کیا کرتا ہے، مرفوع ہی رہنے دیتا ہے۔ کیسے؟ کانا زیدن قائمن، تو اب قائمن جو بعد میں خبر تھی کہ زید کھڑا ہے، قائمن تو چلا گیا نصب میں، کیونکہ کانا نے آ کے عمل کیا کیا، اس کی خبر کو زبر میں بدل دیا، لیکن اسم کو کچھ نہیں کہا، کانا زیدن، ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے۔ تو آپ نے صرف ان دونوں لفظوں کے اپوزٹ لکھ دینا ہے کہ کانا وغیرہ، کانا وغیرہ کا اسم، بس، کیونکہ اس کی خبر یہاں پہ نہیں آئے گی، خبر تو اب چلی گئی ہے منصوبات کے اندر، لیکن کانا وغیرہ کا جو اسم ہے وہ ابھی تک بھی کس میں کنسیڈر کیا جائے گا، مرفوعات میں سے، کیونکہ وہ مرفوع ہی رہتا ہے، کانا اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ اچھا، انا کے اخوات تو میں پہلے بتا چکا ہوں کون کون سے ہیں، انا، انا، کا انا، لیتا، لاکنہ اور لعلہ۔ انا آتا ہے تاکید کے لیے، بے شک، انا بھی آتا ہے تاکید کے لیے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے بے شک، صرف فرق دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے جملے کے۔ اس کے علاوہ 4 لفظ اور تھے، کا انا، کا انا میں نے بتایا تھا تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، گویا کہ فلانا ایسے ہے، کا انہ قمر، گویا کہ وہ چاند کی طرح ہے، تو تشبیہ دینے کے لیے کا انا کا لفظ آتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 لفظ تھے، لیتا،
लाकिन्ना लाअल्ला, लाकिन्ना जो हम उर्दू में बोलते हैं लेकिन, फलां काम ऐसा हुआ लेकिन उसके अंदर ये तब्दीली थी। तो लाकिन्ना शक दूर करने के लिए आता है, वजाहत करने के लिए आता है। बाकी जो दो लफ्ज हैं लईता और लाअल्ला, लईता मैंने बताया था इसको बोलते हैं तमन्ना के लिए, काश ऐसा होता। तो लईता का लफ्ज काश के लिए यूज होता है, तमन्ना के लिए, हसरत के लिए। और लाअल्ला का लफ्ज उम्मीद और शायद के लिए यूज होता है। हम कहते हैं शायद ऐसा हो, लाअल्ला जैदुन मरीजन, शायद जैद बीमार हो। तो ये छह अल्फाज तो हमने पहले पढ़े हुए हैं। लेकिन तो काना कारी जो है साहब, इसके साथ जो, जी जी कारी साहब ये आपने बताया कि इन्ना जो है वो दरमियान जी में आता है। तो जब वो जो आयत है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसमें चूंकि जी, वो दरमियान। जी। इन्ना, इन्ना शुरू में आता है, अन्ना दरमियान में आता है। जी, हाँ जी, जो इन्ना है ना जेर ठीक के है, हाँ साथ, ठीक है, ठीक है, वो ठीक, शुरू वो में आता शुरू में है। आएगा। और अन्ना, जी। जी, अन्ना की एग्जाम्पल जैसे आप दूसरे कलमे में देख लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु माशाअल्लाह, अन्ना अन मुहम्मदन अब्दुहु। ठीक अब ठीक। है उसका तर्जुमा भी ये कि मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हम्म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन चूंकि वो दरमियान में आ रहा है तो इसलिए वहां पे अन्ना पढ़ा जाएगा। बिल्कुल। ये और मुझे अभी भी हमने पढ़ा कंफ्यूजन काना। हुई थी एक दो दुआओं के अंदर ना, जी इन्ना और अन्ना के अंदर। जी, तो आपने याद रखना है कि शुरू में जब आएगा ना तो इन्ना ही आएगा हमेशा, और दरमियान में जब आएगा तो इसी इन्ना के लफ्ज को हम वहां पे अन्ना पढ़ेंगे। तर्जुमा दोनों का यही रहेगा बेशक। काना का जो लफ्ज है मैंने लिखा काना वगैरह का इसम, वगैरह के अंदर इसलिए लिखा कि काना के साथ भी कुछ अल्फाज और ऐसे हैं जो काना के तरह का अमल करते हैं। और वो अल्फाज कौन कौन से हैं ये अभी हम मरफूआत मंसूबात पढ़ लें, फिर मैं उसके अलग अल्फाज जो हैं और उनका तर्जमा वगैरह भी बता देता हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत ज्यादा हैं। हम जरा लिस्ट मुकम्मल कर लें कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो आप ये याद रखें कि काना और इससे मिलते जुलते जो अल्फाज हैं उन सब का इसम क्या होगा, मरफूआत में शामिल हो। नंबर 8, आखिरी मरफूआत टोटल चीजें 8 हैं। 8वें नंबर पे आता है माँ और ला। आपने पढ़ा था कि जुमला इस्मिया को सिंपल तौर पे अगर हमने नफी में लेके जाना है तो हम उसके शुरू में या तो ला लगा देंगे या माँ लगा देंगे। ठीक है, अब वो ये वाला ला नहीं है, क्योंकि ये ला तो वो होता है जो पूरी कैटेगरी की नफी करता है। जो नॉर्मली जुमले के शुरू में हम माँ और ला लगाते हैं, माँ जईदुन और ला जईदुन या लईसा जईदुन, इस तरह के अल्फाज, तो उनको जो सिर्फ नफी के लिए, सिर्फ जुमला इसमिया को मनफी बनाने के लिए आते हैं, माँ और ला और लईसा, लईसा का लफ्ज भी यूज होता है, तो उनका इसम, वो तीनों लफ्ज जो हैं नफी वाले, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब वो जुमला इसमिया के शुरू में आते हैं, एक तो वो नफी का तर्जुमा पैदा करते हैं, दूसरा वो उसके इसम को रफा ही रहने देते हैं, लेकिन उसकी खबर को क्या कर देते हैं, जबर में बदल देते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे जैद खड़ा नहीं हुआ तो हम कहते हैं माँ जईदुन काइमन, हमें उसकी खबर को नफी के साथ साथ जबर में भी कन्वर्ट करना होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे माँ व ला का इसम। व ला का मतलब होता है और, माँ और ला का इसम। तो अब ये इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो गया कि दो चीजों की खबर है, दो चीजों का इसम है। कौन कौन सी चीजों की खबर है? शुरू में हमने दो चीजें पढ़ी हैं, इन्ना और ला। तो दो चीजें इन्ना और ला जो है उन दोनों की खबर, और बाद में जो दो चीजें पढ़ी हैं काना और माँ और ला, इन दोनों का इसम। तो चार चीजें ये हैं, और शुरू में फाइल, नाइब फाइल, मुब्तदा और खबर। तो अब तक जितनी ग्रामर हमने पढ़ी है, टोटल ये 8 चीजें हैं जिनके ऊपर हम क्या लगाएंगे, पेश लगाएंगे। अब कुरान पाक में आपको जितनी चीजों के ऊपर पेश नजर आ रहा है ना, तो आपने हमेशा उनके बारे में ये समझना है कि वो इन्हीं 8 चीजों में से बन रहा है। या तो वो किसी फेल का फाइल बन रहा होगा, या किसी मजहूल फेल का नाइब फाइल बनेगा, या वहां से जुमले की इब्तिदा हो रही होगी, या वो किसी खबर को बयान कर रहा है, या उससे पहले इन्ना आ रहा होगा, या उससे पहले लाए नफी जिन्स होगा, या वो काना के बाद उसकी इसम और खबर बन रहा होगा, या वो माँ और ला का इसम बन रहा होगा। तो अब आपके लिए मरफूआत पहचान करना आसान होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, अब मंसूबात में से 4 चीजों तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बताएं कौन कौन सी। मफऊल। ये जो है इन माशाल्लाह, इन आपने तो 5 चीजें कर दी हैं, आपने हाँ तो 5 चीजें कर दी हैं। 4 तो मैं पहले ये पढ़ा चुका हूँ जी मंसूबात के जी, अंदर, और मंसूबात। 5वीं आपने बता दी माशा। 3, 4,
ٹھیک ہے. مفعول کو نا ہم اس کے بعد الگ لکھیں گے کہ مفعول کافی زیادہ سارے ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے ٹھیک بتایا مفعول بھی. 4 چیزیں تو آپ سب سے پہلے یہی لکھ لیں. انا کا اسم، اب یہ اپوزٹ ہو جائے گا. انا کا اسم، لائے کے نفی جنس کا لائے، نفی جنس کا اسم. اب ان دونوں چیزوں کی جن کی خبر تھی ان کا اسم آ گیا. کانا کا کی خبر، کی خبر، ما والا کی اور ماں اور لا کی خبر. ٹھیک ہے، یہ ہوگی 4 چیزیں. اب ہم باقی منصوبات کی طرف آتے ہیں. منصوبات میں آپ یاد رکھیں ٹوٹل 12 چیزیں ہیں. 12 چیزوں میں سے 5 مفعول ہیں. اسی لیے میں ان 5 مفعولوں کو ذرا اینڈ پہ لکھتا ہوں. 7 چیزیں پہلے ہم یہاں پہ مکمل کر لیتے ہیں. نمبر 5، 6 اور 7. اس کے بعد آپ سمجھیں کہ جو 5 چیزیں ہیں وہ 5 کیا ہیں؟ ان کو بولتے ہیں مفاعیل خمسہ. خمس کہتے ہیں 5 کو، مفعول کی جمع ہے مفاعیل. تو 5 مفعول ہیں، وہ کون کون سے ہیں ہم اس کے نام لکھ دیتے ہیں. 3 چیزیں اب آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں. ان 3 چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کیونکہ وہ گرامر میں سے رہتے ہیں. جو ہماری 2-3 کلاسیں رہتی ہیں گرامر کی، اس کے اندر ہم یہی منصوبات کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ شاید ایک آدھی چیز اور ہے. مجرورات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ 3 چیزوں میں سے ایک کا نام ہے حال، ایک کا نام ہے تمیز، اور ایک کا نام ہے مستثنا. مستثنا. حال کہتے ہیں حالت بیان کرنے کے لیے، تمیز کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے، مستثنا کسی حکم سے کسی چیز کو باہر نکالنے کے لیے. یہ چیز اس کے اندر شامل نہیں ہے. تو ان کے کچھ قواعد اور ان کے طریقہ کار ہیں، اسم کے اعتبار سے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. مفعولوں کے نام جو ہیں وہ آپ ابھی دیکھ لیں. نمبر 1 مفعول بھی. مفعول بھی جو ہم نے پہلے جملہ فعلیہ کے اندر پڑھا ہے کہ جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. دوسرا مفعول مفعول فی، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مفعول فی. مفعول فی کے لفظ سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ جس میں فعل واقع ہوا. میں کا مطلب یہ ہوتا ہے جس جگہ میں اور جس وقت میں. جو میں نے ظرف بتائے تھے، میں نے بتایا تھا ظرف کیا ہوتے ہیں، اصل طور پہ ان کا اعراب زبر والا آتا ہے. کیوں زبر والا ان کا اعراب آتا ہے؟ کیونکہ وہ مفعول میں منصوبات میں شامل ہوتے ہیں. جس جگہ پہ اور جس زمانے میں فعل واقع ہو رہا ہو اس لفظ کو، جیسے یومن اور قبلن بعدن ہم نے لفظ پڑھے تھے، وہ سارے جب کسی جملے میں آتے ہیں کہ یہ کام آج ہوا، یہ آئندہ ہوگا. جئتو، یا میں آؤں گا. اقرأ غدن، میں کل پڑھوں گا. تو غدن کا لفظ جو چونکہ زمانہ بتا رہا ہے تو اب وہ کیا چلا جائے گا؟ مفعول فی میں چلا جائے گا. تو یہ 2 مفعول ہو گئے. نمبر 3 مفعول لہو. لہو. لہو کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. ہم نے لام کا ترجمہ پڑھا تھا فور، کے لیے. مفعول لہو کا مطلب ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا. کہ کسی فاعل نے کوئی فعل کیا لیکن اگلے لفظ کے اندر اس کی وجہ بتائی جا رہی ہو کہ اس نے یہ کام فلانی وجہ سے کی، فلاں وجہ تھی جس کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑا. جیسے ایک کہتے ہیں ضربتہ، میں نے فلاں کو مارا. کیوں مارا؟ اب اس کی وجہ اگر بتائی جا رہی ہے، تأدیباً، ادب سکھانے کے لیے مارا، بطور سزا کے مارا. تو اب ایک جملہ تو مکمل ہو گیا، فلاں نے فلاں کو پیٹ دیا، لیکن اس کی وجہ اگلے جس لفظ میں بتائی جا رہی ہو کہ کس وجہ سے ایسا کیا، تو وہ لفظ کیا کہلائے گا؟ مفعول لہو ہوگا. وہ مفعول ہی لیکن نام اس کا کیا ہوگا؟ مفعول لہو، کہ جس کی وجہ سے فعل واقع ہو. کہتے ہیں میں کلاس سے نکلا. کلاس سے نکل گیا، فعل مکمل ہو گیا جملہ فعلیہ. کہتے ہیں پانی پینے کے لیے گیا. تو پانی پینے کے لیے جانے کا جو لفظ باہر بعد میں آئے گا وہ دراصل مفعول لہو کہلائے گا. اور نمبر 4 مفعول معہ. مفعول معہ جس کے ساتھ فعل واقع ہو. آپ نے ایک مفعول بھی بیان کیا کہ یہ فاعل نے فعل سر انجام دیا، جس پر فعل واقع ہوا اس کا نام بھی بیان کر دیا. اس کے بعد الگ سے آپ ایک اور نام اور ایک اور شخص کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ فلاں شخص نے فلاں کام کیا،
اس کام کے اندر یہ بھی شامل تھا. تو آپ اس کے ساتھ ایکسٹرا جب کوئی اور لفظ ایڈ کرتے ہیں، اس کی ایگزامپلز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ مفعول بھی بیان کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کی کہ مفعول فعل واقع ہونے کے اندر فلاں شخص بھی شامل تھا، یا اس مفعول کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، اس جملے کے اندر، اس حکم کے اندر ایک فلانی چیز بھی ایڈ کی جانی چاہیے. اس لفظ کو ہم کہتے ہیں مفعول معہ، کیونکہ معہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. مفعول بھی کے ساتھ اگر کسی اور چیز کو ایکسٹرا ذکر کیا جا رہا ہو تو اس کا اعراب بھی کیا لگایا جائے گا؟ زبر والا ہی لگایا جائے گا، اور اس کا نام مفعول معہ رکھا جائے گا. اور پانچواں مفعول ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق. مطلق مفعول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فعل بیان کیا، اس کا فاعل کرنے والا بیان کیا، مفعول جس پر فعل واقع ہوا وہ بیان کر دیا، لیکن جو لفظ جس مصدر سے آپ نے فعل بیان کیا تھا اسی مصدر کو آپ اینڈ پہ بلا وجہ ذکر کریں. اور بلا وجہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ بلا وجہ اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اصل اس کا مقصد ہوتا ہے تاکید لے کے آنا. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی اگزامپل ہے، اللہ کا ذکر کرو. اب اس کے اندر ذکر کرنا فعل ہے، حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں فاعل، حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کرو. اب آخر میں تاکید سے دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ذکر کرو جیسے ذکر کرنا چاہیے. اب جیسے ذکر کرنا چاہیے یہ لفظ آخر میں جو آ گیا، عربی میں اس کی اگزامپل بنے گی اذکروا اللہ ذکرن. آخر میں ایکسٹرا لفظ آ گیا ذکرن. اب اذکروا اللہ یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا. اذکروا فعل ہے، اس کے اندر انتم تم سب ذکر کرو، یہ بن گیا فاعل. اذکروا اللہ، لفظ اللہ کے اوپر زبر کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ کا ذکر کیا جانا ہے. لیکن آخر میں ایکسٹرا ایک لفظ آ گیا اذکروا اللہ ذکرن. تو یہ جو ذکرن کا لفظ آخر میں تاکید کے لیے دوبارہ آیا، اس کو ہم کہیں گے مفعول مطلق، کہ لفظوں میں ایک فعل ہی کا مصدر دوبارہ ذکر کر دیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تاکید ہو جائے کہ اچھے طریقے سے ذکر کرو یا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. یہی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، آخر میں آ گیا جیسے ڈرنے کا حق. ٹھیک ہے، تو وہی تقاتہ ڈرنے اور بچنے کا جو لفظ ہے وہ آخر میں دوبارہ ذکر کر دیا تاکہ کیا ہو جائے. جیسے یہی ضرب یضرب کی مثالیں تو گرامر کی شروع سے آخر تک چلتی ہیں. تو اب نصرہ کی لے لیں، نصرتہ نصرن، ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کی مدد کی. اب سننے والا سمجھ رہا ہے کہ شاید اس نے تھوڑی بہت ہیلپ کر دی کسی کی. ہم کہتے ہیں نصرتہ نصرن، میں نے اس کی مدد کی جس کو کہتے ہیں مدد کرنا، یعنی معمولی سی نہیں، ٹھیک ٹھاک مدد کی. تو نصرن کا لفظ جو آخر میں ہم نے دوبارہ ایکسٹرا ذکر کیا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق. اور آیا یہ تاکید کے لیے، جس مصدر سے آپ نے فعل بیان کیا ہے اسی مصدر کو آخر میں تاکید کے لیے ذکر کر دینا، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، اور اس کا اعراب ہوتا ہے زبر، اور یہ منصوبات میں شامل ہوتا ہے. تو منصوبات بھی 12 مکمل ہو گئے. 5 مفعول، مفعول بھی، فی، لہو، معہو اور مطلق. اور حال، تمیز اور مستثنیٰ، یہ 3 چیزیں رہتی ہیں جن کو ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. مجرورات 2 ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. نمبر 1 حروف جارہ کے بعد آنے والا اسم. حروف جارہ کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا اسے ہم مجرور ہی کہتے ہیں. وہ اصل مجرور ہوتا ہے، جیسے مرفوع میں فاعل اصل مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ جس کے شروع میں حروف جارہ آئیں گے اس نے تو مجرور ہونا ہی ہے، اس کا اعراب تو زیر والا ہی کنسیڈر کیا جائے. اور دوسری چیز ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ، اور یہاں پہ ساری گرامر ختم ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ یہ اب تمام وہ چیزیں اب آپ کو ہر لفظ کا اعراب سمجھ میں آنا چاہیے. وجہ اعراب ساری کی ساری ٹوٹل گرامر میں یہی ہے کہ آپ کو کسی بھی لفظ پہ زبر نظر آتا ہے تو وہ ان 12 چیزوں کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یا تو وہ 5 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی مفعول بن رہا ہوگا، اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہوگا، اس کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، اس جگہ پہ ہو رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ فعل واقع ہو رہا ہوگا، یا وہ لفظ تاکید کے لیے آ رہا ہوگا، یا انا کا اسم ہوگا، یا لائق نفی جنس کا اسم ہوگا، کانا کی یا مالا کی خبر بن رہا ہوگا، یا وہ حال بتا رہا ہوگا فاعل کا یا مفعول کا، یا وہ کسی لفظ کی وضاحت کے لیے آ رہا ہوگا جس کو تمیز کہتے ہیں، یا وہ پہلے کسی لفظ پہ کوئی حکم لگ چکا ہوگا وہ اس میں سے اس کو
ایزمپشن کے لیے، اسے باہر نکالنے کے لیے کہ یہ چیز شامل نہیں ہے اس کے اندر بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ زیر جس لفظ پہ آ رہی ہوگی یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہے یا اس کے شروع میں حروف جا رہا ہے، تو اسے آپ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ ان کو کہتے ہیں وجوہ اعراب۔ پورے قرآن پاک میں، اب پوری عربی گرامر میں جہاں زبر زیر پیش نظر آتی ہے، آپ اس کا فرق کرنے کی کوشش کریں، اس لسٹ کو اپنے سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ معلوم کریں کہ اس پہ زبر آیا تو کیوں آیا ہے، یہ 12 چیزوں میں سے کون سی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی فعل موجود ہے، یا اس کے پیچھے ہمیں انا نظر آ رہا ہے، یا ہمیں اس کے پیچھے کوئی اور فعل یا کوئی حال نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے اسے معلوم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ اس کے بعد جب حال تمیز مستثنا وغیرہ ہم پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ اس کے بعد، اور تب تک آپ اسے یاد بھی کریں۔ ترکیب کے اندر اصل یہ ہوگا کہ جب ہمارے سامنے سینٹینس آئے گا نا، تو میں آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گا کہ اس پہ زبر آئی تو کیوں آئی ہے، پھر آپ 12 چیزوں میں سے گیس کریں گے کیوں آئی۔ جو چیز آپ سلیکٹ کریں گے نا، مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ یہ فائل ہے، تو پھر ہم اس کا ترجمہ فائل والا کریں گے۔ ترکیب میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم پہچان کریں گے کہ اس پہ زبر کیوں آئی، اس پہ زیر کیوں آئی۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا نا کہ زیر کیوں آئی، تو ترکیب ہمیں خود بخود یاد جائے گی۔ چلو ترکیب میں ہم نے یہی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اسی حساب سے پھر ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔